ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ یا اللہ مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو، آمین۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ جن کی امید ہی بس اللہ سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل لیتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔ سارا نظروں کا دھوکہ ہے یہ جو خبروں کا شوشہ ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ یا اللہ ہم کو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، اور بروں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے احباب کو اور اہل و عیال کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بلند تر منزلوں کا حصول آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ بے شک منافقت اور من پسندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر کوئی 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور نماز میں سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ لبوں پہ اس کی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بے شک تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو۔
پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کوئی آپ کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا آپ اسے اختیار دیتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائے تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ کسی کی ذات پر بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کے خوف سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مجھے یقین ہے میرے رب پر، وہ دیر سے ہی صحیح مگر دعاؤں پر کن فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ بے شک کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا، قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ اور بے شک قرآن پاک ہی ہمیں اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔